بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل شانہ و امن والہ نے اتباع کے لیے دو جماعتیں بنائی. بہت غور سے کچھ باتیں سنیں. دنیا میں قابل اتباع دو جماعتیں، صرف دو جماعت. ایک جماعت ہے انبیاء کرام علیہ السلام، جن کی اتباع کرنے کو قرآن میں ہمارے لیے فرض قرار دیا کہ انبیاء کی اتباع کرو. وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تم بھی ان کی اتباع کرو. اسی لیے 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے. پہلی سورت یاسین شریف، دوسری صافات اور تیسری سورہ صاد. اللہ کرے کہ ہماری نظر قرآن پر رہے. بہت مشکل ہے، دنیا پر جتنی ہماری نظر ہے اتنی قرآن پر نہیں. اسی لیے میں نے آخری صورتوں کی تفسیر شروع کی تھی. میں تو چاہتا تھا کہ بہت تفسیر کی جائے اس کی اور قرآن کو کھولا جائے، تاکہ کم سے کم اللہ کے کلام سے نسبت پیدا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا خط آ جائیں، اگر کوئی ہمارا محبوب ہے، کوئی ہمارا بہت تعلق والا ہے، اور اس کا خط آ جائے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا، جیسے اس نے ترکی میں خط لکھا، فرینچ میں لکھا، کسی زبان میں لکھا، میں نہیں جانتا ہوں، تو میں جاننے والوں کے پاس جاؤں گا، ذرا خط پڑھ دیجئے نا، میرا محبوب کیا کہہ رہا. ابھی اس سے تسلی نہیں ہوگی دوسرے سے، ذرا خط پڑھ دیجئے نا، میرا محبوب کیا کہہ رہا. ابھی اس سے بھی تسلی نہیں ہوگی تو تیسرے کے پاس جاؤں گا، ذرا خط پڑھ دیجئے نا، میرا محبوب کیا کہہ رہا. فرمایا قرآن ہمارے رب العالمین اپنے محبوب کا کلام ہے، لیکن آج تک ہم نہیں گئے کہ بھئی ہمیں قرآن سمجھائیے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں. ہم گئے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے نا، شوق نہیں قرآن کے باب. صحیح کہتا ہوں، جتنے شوق، جتنا لگن دنیا کے باب میں ہے، قرآن کے باب میں، دین کی جاننے کے باب میں، شریعت کے باب میں ہمیں نہیں رہا. تو سورہ صافات کے اندر سجدہ ہے، سورہ صاد کے اندر سجدہ ہے. یہ سجدے کی آیت کیوں ہے؟ یہ سجدے کی آیت اس لیے ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا
اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں سجدہ کیا تھا. یہ جو سواد کی جو آیتیں ہیں نا، پورا واقعہ وہاں لکھا ہے، ڈیٹیل میں لکھا ہے، لمبا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا. تو ہمیں بھی کہا گیا کہ جب میرے داؤد نے سجدہ کیا ہے تو تم بھی سجدہ کرو. Assalamu alaikum. The following car is parked in the Imam's parking spot. Toyota RAV4, license plate CXLA486. One more time. Toyota RAV4 CXLA486. Please remove your vehicle immediately. You're parked in the Imam's parking spot. Jazakumullah khair. تو تم بھی سجدہ کرو. دیکھو اتباع ہو گئی کہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام کی اتباع ہو گئی ان کی. ایسے کئی مسائل ہیں. ہم جو قربانی کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے. ہم جو لبیک پڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب ہے. ہم جو حج کے لیے جا رہے ہیں مناسک ابراہیم علیہ السلام ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. یہ انبیاء کی جماعت ہدایت پر ہے، ان کی اتباع کرو. اور دوسری جماعت حضرات صحابہ، یہ دوسری جماعت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالی نے ہدایت پر بنایا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کا بیان ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ہمیں کہا گیا اتباع کرو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ استار اور ستاروں کے مانند ہے. میرے جس صحابی کی تم اتباع کرو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت ملے گی. صحابہ ہدایت پر ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کی سنت پر چلو. ان کی سنت پر چلو گے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرے ساتھ نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں نا، وہ اللہ کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں. پھر ان کی صفت یہ بھی ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے. جیسے ملک میں، دودھ میں سوگر ڈالو اور وہ مل جاتی ہے، اسی طرح صحابہ آپس میں ملے ہوئے، دلوں میں نفرت نہیں. نفرت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صرف حضرت بلال کو کہہ دیا انت حبشی. پھر بلال کو، عمر کو احساس ہوا میں نے کیا کہہ دیا، حبشی کا اس کو. تو آپ نیچے لیٹ گئے اور بلال سے کہا کہ مجھ پر پاؤں رکھ کر چلو. میرے نبی نے تو قومیت کو ختم کیا، علاقائیت کو ختم کیا. یہ اس قوم کا، یہ اس قوم کا، یہ اس ملک کا، یہ اس ملک کا، یہ اختلاف ہمارے، اور اسی اختلاف نے ہماری قوتوں کو ختم کر دیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود. کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، عجمی کو عربی کا فضیلت نہیں. کلکم بنی آدم، سب کے سب آدم کی اولاد ہے. وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، سب مٹی سے بنے ہوئے. پھر فضیلت کس کو ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت اس کو ہوگی جو تقوی والا ہے.
وہ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، وہ بادشاہ ہو یا وہ رعایا ہو، اگر تقوی ہے تو اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الرزق من یحب ومن لا یحب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی، اور جس کو پسند نہیں کرتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ رزق کے باب میں ایمان معیار نہیں ہے، ہاں خوب سن لو، رزق کے باب میں ایمان معیار نہیں۔ رزق باغیوں کو بھی، شرک والوں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، اس کو گالی دینے والے کو بھی، سب کو دیتا ہے، اور مومن کو بھی دیتا ہے۔ ان اللہ یعطی الرزق من یحب ومن لا یحب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی۔ اس لیے دولت کا ملنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں، اور دولت کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ خوب سن لو، اگر دولت ملنے کی بنیاد پر اللہ کی رضامندی ہوتی تو پھر قارون سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہوتا۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، پھر اللہ کا محبوب بن جاتا وہ۔ لیکن کیا کیا اللہ نے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح۔ اس کے خزانوں کی چابیاں جماعت اٹھاتی تھی، خزانہ نہیں چابی، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، ہاں بنی اسرائیل میں سے تھا، یاد رکھنا، کوئی قبطی قوم نہیں تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا یہ تو۔ اور بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور اس زمانے میں یہ لوگ مقرب تھے، اور آپ تعجب کریں گے تورات کا حافظ تھا، تورات کا ماہر تھا، علم تورات اس کے پاس تھا۔ علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زندگی عمل پر نہ ہو۔ علم تو عیسائیوں کے پاس بھی بہت ہے، بہت ہے ان کے پاس۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایات انما العلم نور ينفذه الله تبارک وتعالی علی قلب من شاء۔ علم بہت روایتیں حفظ کرنے کا نام نہیں، علم نام ہے نور کا، اللہ جس کے دل پر چاہتا ہے علم دیتا ہے۔ اسی لیے امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ استاد محترم وقیع بن الجراح رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت حافظہ بہت کمزور ہے میرا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں حضرت حافظہ کمزور ہے، کوئی علاج؟ کوئی علاج؟ میں اور آپ ہوتے تو یہ تعویذ لے جاؤ۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ استاد محترم نے فرمایا، امام شافعی اس کو خود نقل کر رہے، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد امام وقی سے کہا، شکوت شکایت کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی لی ترک المعاصی، مجھے کہا گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ گناہ کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور علم ہدایت اللہ گنہگاروں کو نہیں دیتا ہے۔ تو قارون کے پاس تورات کا بڑا علم تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی فرعون کی قوم میں سے تھا، وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن اپنے دولت پر پراؤد اور غرور اور تکبر، تعالی جل شان، اب اس کو نصیحت بھی کی گئی، اور پراؤد کا عالم یہ تھا کہ زکوٰۃ دینے کو کہا تو کہا نہیں دوں گا، کیونکہ مسلم تھا، زکوٰۃ کو کہا نہیں دوں گا۔
اور پھر اللہ نے اس کے غرور اور اطراحت کو توڑا اور زمین میں دھسا دیا، ختم کر دیا۔ تو اگر دولت کا ملنا اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی تو قارون سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہ ہوتا، اور دولت کے نہ ملنا، غریبی، یہ اگر اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ کی ناراضگی کی اگر نشانی ہوتی کہ جس کو دولت نہیں ملی، جو غریب ہے، جس کو کھانا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ناراض ہوتے؟ اللہ کے نبی غریب تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیسے حالات، کھانا نہیں ملتا تھا، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس لیے دولت کا ملنا اور نہ ملنا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، ایمان کا ملنا اللہ کی رضا کی دلیل۔ اور پھر مسئلہ سنو، ایمان ملنے کے بعد توفیق بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے توفیق میں دیتا ہوں، بڑا ہو یا چھوٹا، توفیق میں دیتا ہوں، میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کا کلام اللہ نے قرآن میں نقل کیا، وما توفیقی الا باللہ، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ شعیب علیہ السلام کہہ رہے انبیاء کو جب توفیق اللہ دیتا ہے تو ہمیں بھی تو اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا۔ توفیق کہتے ہیں کس کو؟ توفیق کا مطلب بھی تو سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، ہمیں توفیق ہوگی تو ہم یہ کریں گے۔ توفیق کا معنی حالات کا سازگار ہونا، حالات کا موافق ہونا۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ حالات کا موافق ہونا، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اگر میرے لیے حالات اللہ نے خوشگوار بنا دیے، اللہ نے میرے لیے حالات کو صحیح بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حالات کو بہتر بنا دیے، یہ مجھے توفیق مل گئی، اور اس کے باوجود اگر میں اللہ کو یاد نہ کروں تو سمجھ لو کہ حالات سازگار تھے، اس رب کو میں نے یاد نہیں کیا، میں قابل مواخذہ ہوں گا، پکڑ ہوگی۔ تو حالات کا سازگار ہونا، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام دوسری جماعت ہے جن کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام کا امتحان لیا اللہ نے، اس لیے کہ جن کو آئیڈیل بنانا ہوتا ہے نا، بھائی آپ کو آئیڈیل بنانا ہے لوگوں کے لیے، آپ کو امام پیشوا بنانا ہے، تو پہلے آپ کو تو مضبوط کیا جائے گا۔ تو صحابہ کا امتحان لیا، کیسا امتحان؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ کیسا امتحان؟ میں اور آپ فیل ہو جاتے وہ امتحان کہ گھروں میں فاقے، باغات تیار ہے، تبوک کا حکم مل رہا ہے، زخم کھائے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم مل رہا ہے، گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، مہمانوں کو کھلانے کا حکم مل رہا ہے کہ مہمانوں کو کھلاؤ، ایک پر ایک، حالات پر حالات، حالات پر حالات، بھوک ہے، سردی ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، خندق کھودنے کا حکم مل رہا ہے۔ کیسے حالات؟ میں اور آپ فیل ہو جاتے وہ حالات صحابہ پر، اور انہی حالات میں نبی نے فرمایا دین پر کھڑے رہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا، پیپر نہیں، زبانی امتحان نہیں، ان کے دلوں کا، کہ موتا میں شہید ہو رہا ہے جعفر، زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، اور فیملی مدینہ المنورہ میں رو رہی ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں صبر کرو۔ یہ حالات ہیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو 2 دن نہیں چھوڑ سکتے، یہ حالات ہیں ان کے۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اس لیے 2 جماعتیں، ایک تو انبیاء کی جماعت، ان کا جو طریق اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا اس کا فالو کرو، اور دوسرا صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اے پیغمبر تیرے صحابہ کو لوگ دیکھیں کہ کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے۔ بخاری شریف میں صحابہ کے حالات جو بیر معونہ میں شہید ہوئے 70 صحابہ،
ان صحابہ کے حالات بیان کیے کہ دن بھر وہ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے، مارکیٹ میں بیچتے، یعنی حلال کا انتظام، اور رات میں فرمایا مصلی پر کھڑے رہتے، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے چمک رہی تھی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کے حالات پہلے سے ایڈوانس تورات میں بھی بیان کر دیے تھے، انجیل میں بھی بیان کر دیے تھے. اور یہ وہ انصار صحابہ ہے، وہ انصار صحابہ ہیں کہ اہل مکہ نے جب نبی کی قدر نہیں کی، اہل مکہ نے جب نبی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا، اصول بتا دیا، اگر کوئی دین کی قدر نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے میں ایمان چھین لوں گا اور نان مسلم کو ایمان دے دوں گا. پھر یاد رکھو وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. مکہ کا چودھری ابو جہل ایمان نہیں لایا تو حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دی، سلمان فارسی مجوسی کو ہدایت دے دی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث سمجھ کر کے دین پر عمل کرنے کی، دین کی قدر کرنے کی، ایمان کی قدر کرنے کی، اعمال صالحہ کی قدر کرنے کی، اور جو توفیق ہم کو ملی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی کہ جسم صحیح ہے اللہ کو یاد کر لو، کل کو بیمار ہو جائیں گے نہیں کر پائیں گے. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.